اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر والجواب عن النبوی اولا ان الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع والنص على جواز بيع الكل ومن البيع لنفسه لا عن مالك العين إلى آخر العبارہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے شروط متعاقدین کے حوالے سے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ شروط متعاقدین میں سے جو فضولی کا جو حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بے فضولی، اس میں قسم اول کی صحت کے حوالے سے دلیل پیش کیا، ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد مصنف یعنی ان لوگوں کی یا ان علماء کرام کی دلیل کو پیش کر رہے ہیں جو بے فضولی کے بطلان، قسم اول کے بطلان کے قائل ہے، ان کے ادلے کو پیش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو دلیل تھی ان کی وہ آیات قرآنی کے ذریعے سے تھا، مصنف نے اس کو بیان کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری ان کی دلیل ہے سنت یعنی احادیث کے ذریعے سے۔ احادیث کے ذریعے سے انہوں نے تقریباً 6 یا 7 انہوں نے جو ہے نا روایات پیش کیا بے فضولی کی قسم اول کی عدم صحت اور بطلان کے حوالے سے۔ تو وہ استدلال ختم ہوا۔ آج جو ہے نا اس کا جواب دینا چاہتے ہیں مصنف، ان کے اوپر جو ہے نا مناقشہ کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ آپ نے جو بطلان بے فضولی کے اوپر جتنے دلیل آپ نے پیش کیے ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ اپنے مطلوب کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں، یعنی بے فضولی کے بطلان کے اوپر یہ روایات دلالت نہیں کرتی۔ تو مصنف فرماتے ہیں سب سے پہلی جو دلیل انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تھا وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے جسے کہا تھا یعنی لا تبع ما لیس عندک۔ یہ حکیم بن حزام نے روایت کی تھی، لا تبع ما لیس عندک یعنی جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، جس کے اوپر تیرا تسلط نہیں ہے، اس کا بے نہ کریں۔ یہ انہوں نے جو ہے نا بے فضولی کے بطلان پر کیا ہے استدلال کیا تھا، یعنی جس کے اوپر تسلط نہیں رکھتا، جس کا تو مالک نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ بے نہ کریں۔ اگر بے کرے گا تو بے کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ نہیں ارشاد الی الفساد وہ بطلان ہے، یہ کہا تھا مصنف۔ آج اس سب سے پہلی اسی روایت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لا تبع ما لیس عندک میں جو ما ہے جسے ہم کہتے ہیں مائے موصولہ کہا جاتا ہے۔ مائے موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ الذی کے معنی میں آتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اس مائے موصولہ سے مراد یعنی لا تبع ما لیس عندک کا مطلب کیا ہے؟ لا تبع الذی لیس عندک، یعنی اس چیز کو نہ بیچیں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ما ہے مائے موصولہ ہے، مائے موصولہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مصنف فرماتے ہیں عین شخصیہ کے اوپر ہے۔ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں کہ جب ہم بیع و شراء کرتے ہیں تو وہاں پر جو مبیع ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک دفعہ مبیع کلی ہوتا ہے اور ایک دفعہ مبیع شخصی ہوتا ہے۔ مبیع شخصی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے کوئی خاص چیز موجود ہے، مثلا یہ موبائل ہے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا مثلا بائع مشتری سے مثلا یہ کہتا ہے کہ مثلا میں یہ موبائل آپ کو بے کرتا ہوں مثلا، یا مشتری کہتے ہیں کہ آپ مجھے فلان موبائل، اشارہ کر کے سامنے جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شخصی اور خارجی طور پر معین ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا آپس میں معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلان چیز میرے لیے بے کرنا ہے یا فلان چیز کو میں نے خریدنا ہے، شراء ہو تو بھی بے ہو تو بھی، تو اشارہ کر کے وہ چیز سامنے بھی ہو اور اشارہ بھی ہو اور دونوں کے سامنے ہو اور وہی چیز ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے مبیع شخصی، ٹھیک ہے، عین شخصی جو خارج میں ایک ہی چیز موجود ہے، اشارے کے ذریعے سے معین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کلی ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو 10,000 مثلا دینار دیتا ہوں کہ آپ نے مثلا میرے لیے 10 کلو آٹا لے کے آنا ہے، یا مثلا میں آپ کو 40,000 دینار دیتا ہوں کہ آپ میرے لیے ایک ٹھیلا آٹا لے کے آئیں، یہ کلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی خاص قسم کے مثلا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حد تک وہ مجمل بھی نہ ہو کہ مثلا عین جو ہے نا مبیع معین نہ ہو کہ بے مجہول، ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مجھے رحاب چاہیے یا مثلا کون سی مثلا چاہیے، اس طرح کی کوئی خاص خصوصیت کے ساتھ آپ کلی بے کرتا ہے کہ مثلا 100,000 ٹھیلا مثلا رحاب ہے، ان میں سے آپ میرے لیے ایک لے کے آئیں، تو یہ کیا ہے؟ مبیع کیا ہے؟ بے کلی ہے، عین کلی یا مبیع کلی۔ تو ہمارے سامنے یعنی اس قسم کی مبیع کی 2 قسمیں، ایک مبیع شخصی ہوتا ہے اور ایک مبیع کلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو حدیث کے اندر لا تبع ما لیس عندک کا مطلب کیا ہے؟ لا تبع الذی لیس عندک مطلب کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب وہ مراد ہے، بے شخصی مراد ہے۔ کیا مطلب؟
میرے سامنے کسی کا موبائل ہے، مثلا میں مالک نہیں ہوں، کسی اور کا ہے، تو میں جو ہے نا کسی کے سامنے دوسرے شخص کو مثلا اشارہ کر کے مثلا میں آپ کو یہ موبائل بے کرتا ہوں. ایک تو یہ عین شخصی ہے، اور دوسرا خود اس کا میں مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث کہتی ہے لا تبیع ما لیس عندک سے مراد یعنی وہ بے شخصی ہے، وہ بے شخصی یا مبیع شخصی ہے جس کا تو مالک نہیں ہے. آپ کسی دوسرے کے مال کو اس طرح کے معین کر کے کسی سے بے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ جو لا تبیع ما لیس عندک میں جو ما ہے، اس ما سے مراد ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ کا اشارہ کیا ہے؟ عین شخصی کی طرف ہے. تو اس کے عدم جواز میں کوئی اشکال نہیں ہے. مثلا میں آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ آپ مجھے 10,000 دے دیں، میں فلان کی فلان گاڑی جو اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہے میں آپ کو وہ گاڑی دے دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ فلان کی گاڑی ہے اور میں آپ کو اشارہ کر کے معین کر کے آپ کو دے رہا ہے، تو اس کی بطلان میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا اس حدیث سے مراد اس قسم کی بے شخصی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد، اس حدیث کا ظہور اس قسم کے مائع موصولہ کا اشارہ عین شخصی کی طرف ہے، اور اس قسم کے بے جائز نہیں ہے. وَإِلَّا ہمارے پاس جو ہے نا اجماع بھی موجود ہے، روایات بھی موجود ہے کس چیز کے اوپر؟ بے کلی کے جواز کے اوپر. بے کلی جائز ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ابھی ہم اکثر ایسے کرتے ہیں نا، مثلا آپ دکاندار کو پیسہ دیتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مثلا کیا ہے آٹا لے کے آئے، ایک چاول لے کے آئے، یہ چیزیں بے کلی ہے، تو اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، یہ بے صحیح ہے. لہٰذا یہ جو روایت کہتے ہیں کہ بے درست نہیں ہے، تو جو ابھی ہم نے بیان کیا یہ شخصی قسم کی جو عین شخصی والی بے ہے وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس روایت کا اشارہ بے فضولی کی طرف سرے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. ایک جواب یعنی اس روایت کے اندر جو مائع موصولہ سے مراد، ما سے مراد موصولہ ہے، اور اس مائع موصولہ کا اشارہ کیا ہے؟ عین شخصی کی طرف ہے. یعنی ایک ایسا مال جو کسی دوسرے کا ہو اور آپ اس کو معین کر کے سیدھا یعنی تشخیص دے کے بے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا روایت کا ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں لا تبیع ما لیس عندک کا مطلب کسی کے مال کو تم اپنا بنا کے نہ بیچیں، لنفسہ نہ بیچیں، یہ بطلان ہے، یہ درست نہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. جبکہ ہمارا قسم اول کس حوالے سے ہیں؟ بے کرتا ہے للمالک کے لیے کرتا ہے. لہٰذا مصنف فرماتے ہیں اگرچہ یہ صحیح روایت اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، اگر اشارہ ہو بھی صحیح تب بھی بے فضولی لنفس ہی کرے، مثلا کسی کے مال کو آپ اپنا بنا کے بے کرتا ہے تو یہ باطل ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ لا تبیع ما لیس عندک کا مطلب یعنی لا تبیع ما لیس للمالک، مثلا جو مالک نہیں ہے جس چیز کے اوپر یا اس کا بے درست نہیں ہے. لیکن یہاں ہماری بحث جو ہے نا لیس للمالک نہیں، یہاں فضولی صحیح ہے لیکن وہ مالک کے لیے ہی کر رہا ہے، لہٰذا روایت اس کی طرف ناظر نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں تو آپ اس روایت کے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس روایت کے اندر لا تبیع ما لیس عندک میں ٹھیک ہے آپ نے کہا اس سے اصل جو مقصد اور ہدف آپ نے کچھ نکات یہاں پر 2 جواب دے دیا. پھر آگے فرماتے ہیں ایک اور یہاں پر وہ نقطہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے اندر لا تبیع ما لیس عندک سے مراد ایسا بے کہ جس میں کسی قسم کا جو ہے نا مثلا مالک کی طرف سے ہے یا فضولی اپنے طرف سے ہیں، اس قسم کا کوئی قصد نہ کرے. بس مثلا ایک بندہ آ گیا مجھے فلان چیز چاہیے تو آپ نے مثلا کہا مثلا دے دیا مثلا اس کو، یا مثلا آپ کسی دکان میں جاتے ہیں، دکان میں جا کے مثلا کسی کا پیسہ دے کے آپ لے لیتا ہے. یہ جو بے ہے نا مالک کے لیے ہے، میں مثلا یہ مالک کے لیے کر رہا ہے یا میں لنفس ہی کر رہا ہے، اس کا قصد نہیں کرتا ہے، بس سوائے مجرد انشاء صرف آپ ایک بے کو وجود میں لاتا ہے، لیکن بے مالک کے لیے ہے یا بے لنفس ہی ہے، اس قسم کا کوئی قصد نہیں کرتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اگر اس قسم کے کوئی بے واقع ہو جائیں تو بے درست نہیں ہے، کیونکہ بے کے اندر قصد انشاء ضرور ہوتا ہے، قصد شرط ہے کہ کس کی مالک کون ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، یہ ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح کے معاملہ کرتا ہے کہ کوئی معاملہ تو کرتا ہے لیکن مالک کے لیے کرتا ہے یا مثلا اپنے لیے کرتا ہے، اس قسم کے اگر کوئی قصد وغیرہ نہ ہو تو لا تبیع ما لیس عندک کہتے ہیں کہ یہ بے درست نہیں ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جس طرح یہ جو حدیث لا تبیع ما لیس عندک اس قسم کے بے کے بطلان پہ دلالت کرتا ہے جس میں نہ اپنا قصد ہوتا ہے نہ مالک کا قصد ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس پہ استدلال کہتے ہیں کہ بے فضولی بھی باطل ہے. کیوں؟ بے فضولی میں انسان کسی کا مال
اپنا بنا کے بے کرتا ہے یا مالک کے لیے بے کرتا ہے، تو جس طرح وہ جو مجرد انشاء والا بے جس میں نہ مالک کا قصد ہوتا ہے نہ خود اپنا قصد ہوتا ہے، وہ فضول ہے، یہ ایک لغو ہے، وہ بے درست نہیں ہے، اسی طرح فضولی کا بے بھی کیا ہے؟ لغو ہے۔ یہ ایک نقطہ ٹھیک ہے، اسی سے مربوط ایک اور چیز مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہونے کا احتمال ہے، اس حدیث سے مقصد یہ ہونے کا بھی احتمال ہے، وہ اس طرح سے ہے، یہ روایت بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور روایت کا لب و لباب یا سیاق و سباق بھی اس کا قرینہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس طرح سے مثلا حکیم بن حزام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، وہ تقریباً اسی طرح کام کرتا تھا۔ وہ اس طرح سے کرتا تھا، مثلا پہلے جا کے کسی سے معاملہ کرتا تھا، مثلا میں آپ کے سامنے آگے کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو مثلا اس قسم کے میں گاڑی آپ کو بے کرتا ہوں، اور میں اور آپ کے درمیان معاملہ ہو گیا، لیکن ابھی میں چیز آپ کو نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب میں کیا کرتا، مجھے مثلا کسی کے مثلا پاس کوئی اچھی قسم کی گاڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، مجھے مثلا دیکھا پسند آیا، تو میں نے مثلا آپ مثلا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، تو میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس گاڑی ہے، میں پہلے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ معاملہ کرتا، اگر آپ کو گاڑی چاہتے ہیں تو میں فلاں قسم کی گاڑی میں آپ کو دے دیتا ہوں، پہلے ہم دونوں آپس میں معاملہ ڈن کر لیتا ہے، پھر میں جا کے اس مالک کے سامنے جا کے اس سے پیسہ دیتا ہے، پیسہ دے کے اس گاڑی کو خرید کے پھر میں آپ کو دے دیتا ہے۔ تو یہ روایت کہتے ہیں اس قسم کے بے درست نہیں ہے۔ بھائی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ چیز آگے سے خریدنے سے پہلے کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ میں فلاں قسم کی گاڑی آپ کو دے دیتا ہوں، معاملہ ہونے کے بعد پھر آپ جا کے دوسرے بندے سے خرید کے آپ اس کو دے دیتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بے درست نہیں ہے، لا تبیع ما لیس عندک، اس قسم کے بے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ جس نے آگے آپ کے سامنے جو مشتری ہے، ایک تو اس کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ غرر ہونے کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ غرر کیوں ہے؟ غرر اس لیے ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ مالک جو ہے نا وہ گاڑی نہ بیچیں، ٹھیک ہے، آپ نے تو اس کے سامنے جو جس قسم کے معاملہ کیا ہے گاڑی کا، ممکن ہے آپ نے اپنے حساب سے وہ وہاں سے خرید کے دینے کا آپ نے معاملہ کیا، ممکن ہے وہ مالک اس گاڑی کو نہ بیچیں، یہ ایک احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر کہتے ہیں کہ اس قسم کے بے کے بارے میں لا تبیع ما لیس عندک ہمارے پاس نہیں موجود ہے۔ ایک تو یہی لا تبیع ما لیس عندک قسم کی روایت ہی دلالت کرتی ہے معاملہ درست نہیں ہے، اور دوسرا یہاں پر مشتری کے لیے غرر اور نقصان کا احتمال ہے، لہٰذا لا تبیع ما لیس عندک کا اشارہ اس قسم کے بے ہے، نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فضولی مالک کے لیے بے کریں اور مالک بعد میں راضی ہو کے اجازت دے دیں تو یہ معاملہ باطل ہے۔ یہ روایت اس قسم کے بے فضولی کے بطلان کی طرف اشارہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے نا اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ پہلا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہاں پر مصنف فرماتے ہیں چلو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، ہم نے جتنے بھی جوابات دیے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارا جواب تام نہیں ہے، آپ کی بات مان بھی لیں، پھر بھی یہ جو لا تبیع ما لیس عندک والی جو روایت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تو مالک نہیں ہے جو بھی ہو، ٹھیک ہے، آپ اس کا بے نہ کریں، بے باطل ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو لا تبیع ما لیس عندک عموم ہے نا، عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا جو بے درست نہیں ہے جب تک تو اس مبیع کا مالک نہ ہو، یہ عام ہے۔ چل ہم مان لیتے ہیں یہ بے فضولی مالک کو بھی باطل کر دیتا ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ابھی انشاءاللہ ہم قسم ثالث میں بیان کریں گے بے فضولی کی صحت کے اوپر، ٹھیک ہے، بے فضولی کی صحت کے اوپر بہت سارے ادلہ ہم پیش کریں گے، ٹھیک ہے، ان ادلے کے ذریعے سے ہم اس عموم کی کیا کریں گے؟ تخصیص کریں گے، تخصیص کر کے کہیں گے کہ ٹھیک ہے لا تبیع ما لیس عندک بے فضولی کی اس قسم کو شامل کرتے ہیں، عام ہے، لیکن بے فضولی کے صحت کے اوپر جو دلیل ہے وہ خاص ہے۔ تو ایک ہمارے پاس ایک قاعدے ہیں کہ کوئی بھی عام تخصیص عام کی ما من عام الا وقد خص، اسی طرح جو ہے نا بہت سارے ہمارے پاس قاعدے ہیں، کوئی عام ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو۔ تو ٹھیک ہے لا تبیع ما لیس عندک عام ہے، تمام قسم کی فضولی کے بطلان کو ثابت کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس بے فضولی کی جو جس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی صحت کے اوپر بعد میں ہم ادلہ پیش کریں گے، ان ادلے کے ذریعے سے اس عموم کی تخصیص کریں گے، تخصیص کر کے ہم اس قسم کے بے فضولی کی صحت کو اس عموم سے خارج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ جو روایت قسم اول جو آپ نے ذکر کیا ہے، روایت نبوی اول لا تبیع ما لیس عندک، یہ بے فضولی کے قسم اول کے بطلان کے اوپر دلالت نہیں ہے، اس کا ظہور بطلان کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت میں انشاءاللہ ہم اسی کی طرف اشارہ کر لیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں والجواب عن النبوی، ٹھیک ہے، یعنی سنت میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ جواب یعنی عن النبوی روایات عن النبی،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی جو روایات ہے جو آپ نے پیش کیا ہے بے فضولی کے بطلان کے اوپر، ان کا جواب اولاً پہلا جواب یہ ہے کہ ان الظاہر من الموصول ہی العین الشخصیہ، ٹھیک ہے، یہ جو لا طبیع ما لیس عندک میں جو موصول ہے، مائے موصولہ ہے، اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو مائے موصولہ ہے اور اس کا ظاہر کیا ہے، عین شخصیہ کی طرف ہے، بے شخصی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، بے شخصی کی ہم نے تعریف اور وضاحت آپ کے لیے بیان کیا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن بے شخصی کی بطلان میں کوئی اشکال نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، باطل ہے، کہ کسی فلان کے پال کو آپ جو ہے نا اشارہ کر کے معین کر کے کسی کے ساتھ بے کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو سب کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ للاجماع والنص علی جواز بیع الکلی، بیع کلی کی جواز اور صحت کے اوپر ہمارے پاس نص بھی ہے اور اجماع بھی دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ روایت تمام قسم کی بے کی بطلان پر نہیں ہے، بلکہ وہ بے جس میں مبیع شخصی ہو وہ باطل ہے، یہ روایت اس کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک۔ دوسرا ومن البیع البیع لنفسہ، اور یہ جو روایت اس بے کی بطلان کے اوپر دلالت کرتی ہے جو فضولی لنفسہ ہی کرتا ہے، تو ممکن ہے لا طبیع ما لیس عندک کا مطلب کیا ہے، لا طبیع ما لیس مثلا عندک، یعنی عندک کا مطلب جو جس کے تم اس کے اوپر تسلط نہ رکھتا ہو، خود مالک نہ ہو، وہ بے نہ کریں، تو یہ بے فضولی لنفسہ ہی والا ہے، اس کی بطلان کے اوپر ہے، نہ کہ بے فضولی للمالک ہو تو اس کے بطلان کے اوپر یہ دلالت نہیں کرتی، خود بتا رہے ہیں، دیکھو لا عن مالک العین، یہ جو بطلان پر دلالت کرتی ہے تو لنفسہ والی صورت کی بطلان پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ اگر کوئی فضولی خود ان کے مالک کی طرف سے معاملہ کرتا ہے تو اس کی بطلان پر یہ دلالت نہیں کرتی۔ وحینئذ پس اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس روایت سے مراد عین شخصی یا جواز کیا ہے، بے فضولی لنفسہ والی صورت ہے، تو پھر اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں وحینئذ اس صورت میں اما یراد بالبیع مجرد الانشاء، یا ہم اس بے سے جو ہے نا یہاں پر ارادہ کیا جائے گا، بے سے مراد کیا ہے، مجرد انشاء ہے، مثلا ایک کیا ہے بے سے مراد یہاں پر مصنف فرماتے ہیں اس قسم کی جو فضولی اگر کوئی مثلا معاملہ کریں، مثلا کوئی شخص ایسا معاملہ کریں کہ جس میں صرف انشاء ہو، مالک کے لیے کر رہا ہے یا لنفسی کر رہا ہے، نہیں، صرف بس صرف وہ پیسہ دیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، یا مثلا وہ کوئی چیز بے کرتا ہے وہاں سے پیسہ لیتا ہے، یہ کام کیا ہے اس نے، مالک کے لیے کرنا ہے، خود کے لیے کرنا، اس طرح نہیں ہے، تو اگر اس بے سے اما یراد بالبیع یا ارادہ کیا جاتا ہے اس بے سے مجرد الانشاء، ٹھیک ہے، مجرد الانشاء، مجرد انشاء کا ارادہ کیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، مجرد انشاء کی صورت میں اس قسم کا بے لغو ہو جائے گا، نہ مالک کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے ہے، نہ اپنے کچھ نہیں ہو، تو اس قسم کا بے کیا ہے، لغو ہے، تو اسی طرف یکون دلیلا، یہ جو مجرد انشاء والی جو ارادہ ہے یہ دلیل بنے گا علی، یہ جو روایت ہے علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسہ، بے فضولی لنفسہ بھی کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کی بطلان پر دلیل بنے گی، کیوں؟ اس لیے کہ بے فضولی میں لنفسہ کا مطلب کیا ہے، مال کسی اور کا ہے، اپنے لے کرتا ہے، تو یہاں پر یہ لغو ہے، یہ بھی لغو ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور کا مال آپ اپنا بنا کے بے کرنا، گویا یہ مجرد انشاء کی طرح ہے، لہٰذا یہ باطل ہوگا۔ فلا یقع لہ ولا للمالک، دیکھو نہ یہ بے فضولی للفضولی فضولی کے لیے واقع ہوگا، ولا للمالک، نہ یہ معاملہ مالک کے لیے واقع ہوگا، بعد اجازت ہی، اجازت المالک، مالک کے اجازت آنے کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ ما قصد لم یقع وما یقع لم یقصد، اپنے لیے اس لیے واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ کیونکہ مال کسی اور کا ہے، مالک کے لیے اس لیے واقع نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے قصد مالک کا کیا نہیں، اپنا کیا ہے بے کرتے وقت، لہٰذا نہ مالک کے لیے واقع ہوگا، نہ جو ہے نا خود فضولی کے لیے واقع ہوگا، لہٰذا یہ بھی مجرد انشاء کی طرح ایک لغو ہو جائے گا، کوئی صحیح بے واقع نہیں ہوگا، یہ ایک آپ قصد کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، یا وَإِمَّا يُرَادَ مَا عَنِ التَّذْكِرَةِ، یا علامہ نے کتاب تذکرہ میں اشارہ کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، پہلے بندہ کیا کرتا ہے، ایبیع عن نفسہ، فضولی بے کو کسی مال کو اپنا بنا کے کسی کے ساتھ بے کرتا ہے، ثم یمضی،
ٹھیک ہے، لیشتریہ من مالکہ، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس بے کا امضا کرتا ہے اور مالک کے سامنے جا کے وہ چیز خرید لیتا ہے۔ میں مثلا شیخ سے بات کرتا ہے، مثلا فلاں قسم کے موبائل کا میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں، فلاں خصوصیت کے ساتھ ہے، میرے پاس نہیں، موبائل کسی اور کے ساتھ ہے، پہلے میں آپ کے ساتھ معاملہ ڈن کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں جا کے فلاں بندے سے خرید کے پھر آپ کو بے کرتا ہے، تو لا تبی ما لیس عندک کہتے ہیں یہ بے درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قال معصوم فرماتے ہیں لأنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوابا لحکیم بن حزام، حکیم بن حزام کے لیے جواب کے طور پر ذکر کیا ہے حدیث کو، حیث سألہ، جب اس نے سوال کیا تھا، یعنی حکیم بن حزام کے سے مروی ہے نا اس روایت کو ہم نے لا تبی ما لیس عندک، تو پیغمبر نے اس حدیث کو کب ذکر کیا؟ جب حکیم بن حزام نے پیغمبر سے سوال کیا تو پیغمبر نے جواب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس نے کیا سوال کیا تھا حکیم بن حزام نے؟ حیث سألہ، حکیم بن حزام نے سوال کیا تھا عن ایبیع الشیء، ایک چیز کو میں نے بے کیا ہے، فیمضی ویشتریہ، میں پھر اس کے بعد امضا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جا کے مالک سے خرید لیتا ہوں، ویسلمہ، پھر وہاں سے خریدنے کے بعد پھر میں آگے لے جا کے مشتری کو دیتا ہے۔ اس نے اس قسم کا سوال کیا تو معصوم نے کیا فرمایا؟ فإن هذا البيع غیر جائز، لا تبی ما لیس عندک، معصوم نے فرمایا اس قسم کا بے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس روایت سے مراد، اس روایت کا اشارہ اور ظہور اس قسم کے معاملے کی طرف ہے کہ ایک بندہ پہلے مال کسی اور کے پاس ہے، کسی سے پہلے ہی مال خریدنے سے پہلے اپنے پاس مال نہیں ہے، کسی سے معاملہ کر دیتا ہے، بعد میں جا کے وہ مال لے کے اس کو دے دیتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا لا تبی ما لیس عندک، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں ولا نعلم فیہ خلافا، ولا نعلم فی غیر جائز، یعنی فی غیر جواز، غیر جواز میں کسی نے خلاف کیا ہو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس کی عدم جواز کے اوپر تمام علماء اتفاق ہے، خلاف کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ دو جواب ذکر کرتے ہیں، ایک تو للنہی المذکور، ایک تو یہی روایت ہے لا تبی ما لیس عندک، خود اس قسم کے حکیم بن حزام نے خود اسی قسم کے روایت کے واقعے کے حوالے سے سوال کیا تو معصوم نے کہا لا تبی ما لیس عندک، خود ایک روایت، اسی روایت اس کے عدم بطلان کے اوپر دلیل ہے۔ دوسرا وللغرر، یہاں پر غرر اور دھوکہ ہے۔ دھوکہ کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور آگے جا کے مالک سے خرید کے آگے دینے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، ممکن ہے مالک وہ چیز بے نہ کریں، وہ آپ کو نہ بیچیں تو کیا کریں گے آپ؟ پہلے جا کے آپ نے اسے ڈن کیا ہے، پیسہ لیا ہے اور میں نے آپ کو یہ چیز دیں گے، لیکن مالک نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو بیچتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا مشتری کے لیے یہاں پر غرر ہے۔ خود آگے بتا رہے ہیں، دیکھو لأن صاحبہ، صاحب عین قد لا یبیعھا، ممکن ہے وہ چیز آپ کو بے نہ کریں۔ لہٰذا یہاں تک تو مصنف نے فرمایا اس روایت کے حوالے سے کیا ہے؟ دو جواب دیا، ایک تو یہ یعنی شخصی ہے، دوسرا لنفسہ ہے، پھر اس کے بعد ممکن ہے اس کے اندر اس لا تبی سے مراد خود مجرد انشاء ہو، یا ممکن ہے کہ اس سے مراد اس قسم کا معاملہ ہو کہ جو پہلے سے کسی کے ساتھ معاملہ طے کریں کسی چیز کے بارے میں، بعد میں مالک سے خرید کے اس کو دے دیں، تو معصوم کہتے ہیں کہ اس قسم کا بے درست نہیں ہے، لہذا یہ بے فضولی ہمارے جو قسم اول کے بطلان کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ وہذا المعنی، یہی معنی، یہ معنی ثانی سے مراد، اس روایت سے مراد وہ جو حکیم بن حزام نے جو سوال کیا تھا کہ میں اس قسم کے معاملہ کرتا تو معصوم نے کہا لا تبی ما لیس عندک، اس سے مراد یعنی پہلے کسی کے ساتھ معاملہ ڈن کریں، بعد میں جا کے کوئی چیز خرید کے پھر اس کو دے دیں، یہ والا معنی ثانی یرجع الی المراد، یہ جو معنی ثانی ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، بازگشت ہے جو من روایتِ خالد و یحییٰ الآتیتین فی بیع فضولی لنفسہ، انشاءاللہ بے فضولی لنفسہ قسم ثالث ہے یا ثانی ہے، تقریباً وہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر دو روایت ذکر کریں گے، مصنف فرماتے ہیں ایک خالد کی روایت ہے اور ایک یحییٰ کی روایت ہے، دو راوی ہے، ان دونوں روایتوں سے مراد بھی یہی ہے کہ جس میں جو ہے نا ایک بندہ پہلے کسی کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں معاملہ ڈن کریں، بعد میں اس سے خرید کے اس کو دے دیں، وہ روایت بھی انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے، ان روایتوں کا خلاصہ اور بازگشت بھی وہی معنی ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وَيَكُونُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ، پس اس صورت میں بطلان بے ہو جائے گا، بے کا باطل ہونا ہو جائے گا۔ کیا مطلب بطلان بے کا مطلب؟ بمعنی عدم وقوع البیع للمالک، بے مالک کے لیے واقع نہیں ہوگا، یعنی مالک اصلی کے لیے بے واقع نہیں ہوگا، بمجرد انتقال مبیع کے منتقل ہونے کے ذریعے سے الیہ الی الفضولی،
فضولی کی طرف مبی منتقل ہونے کی وجہ سے مثلا بالشراء شراء کے ذریعے سے، یہاں پر مثلا فضولی مثلا خریدتا ہے کسی سے، کوئی مال جو ہے نا خریدتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اب یہاں پر آپ فرض یہ کریں پیسہ فضولتاً ہے، میں کسی سے پیسہ لے کے کسی سے پوچھے بغیر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، تو میں کسی کے پیسے کو اسے اجازت لیے بغیر آگے بے کر کے وہاں سے جو چیز میں مبی خریدوں گا یہ مالک اصلی کے لیے واقع نہیں ہوگا۔ یہ روایت کس کی طرف ہے؟ اس بات کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہوا نا، مثلا انہوں نے کہا کہ بطلان بے کا مطلب کیا ہے؟ بے واقع نہیں ہوگا مالک کے لیے بمجرد انتقال المبی الی الفضولی، بالشراء، صرف فضولی کی شراء اور خرید کے ذریعے سے، بس اس بنیاد پر کہ پیسہ فلان کا ہے اس وجہ سے یہ جو فضولی نے کوئی چیز خریدی ہے یہ فلان کا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم نے ابھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، تو یہ اس قسم کے بے کا باطل ہونا فلا ینافی، یہ منافات نہیں رکھتا ہے اہلیت بے، ٹھیک ہے؟ کب؟ لتعاقب الاجازت من المالک۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مثلا انسان، ہم نے کہا نا قسم ثانی کا مطلب کیا ہے؟ قسم ثانی کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے نہ خود لنفسی کا قصد کیا نہ مالک کے لیے قصد کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسا معاملہ کر دیا، معاملہ کر کے وہاں سے کچھ خرید کے پیسہ لیتا ہے یا کوئی مال خرید کے لے کے آتا ہے، تو یہ مال نہ مالک کے لیے ہوگا نہ فضولی کا ہوگا، یہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے مراد اس قسم کا بے ہے۔ تو اس قسم کے بے کے بطلان سے آپ وہ بے بھی باطل قرار نہیں دے سکتا، اس بے کے صحت کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے جس میں کوئی شخص کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے للمالک کے لیے اور بعد میں مالک کی اجازت کے توقع کے ساتھ یا مالک بعد میں اجازت دیتا ہے، تو وہ بے صحیح ہو سکتا ہے، اس کی صحت اس بے کے بطلان کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے۔ یہ وہ والا بے ہے جس میں جو ہے نا ایک انسان پہلے کسی کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کوئی چیز خرید کے پھر وہ مالک کو دے دیتا ہے، تو ہم نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بے کا درست نہ ہونا بے فضولی کی صحت کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے۔ بے فضولی صحیح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بعد معاملہ کریں اور بعد میں مالک اجازت دے دیں یا مالک کی اجازت کے توقع کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے۔ فلا ینافی اہلیتہ، اس بے کے اہلیت کا مطلب صحت آپ کہہ سکتے ہیں، صحت کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے۔ کب؟ لتعاقب الاجازت من المالک، مالک کی اجازت کے تعاقب کا معنی کیا ہے؟ بعد میں مالک کی اجازت کے امید کے ساتھ آپ معاملہ کرتا ہے، تو یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ بھی عبارت اخرى، اب الفاظ دیگر مصنف یہاں پر ایک اور الفاظ میں اسی عبارت کو مطلب کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نہی المخاطب یا مخاطب عن البیع دلیل علی عدم وقوعہ مؤثرا فی حقہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے نا مخاطب بہتر ہے، مخاطب سے مراد یہاں پر پیغمبر آپ مراد لے لیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کا نہیں کرنا عن البیع، اس بے سے مراد کون سے؟ الف لام ہے یہاں پر ہم جسے کہتے ہیں نا الف لام عہد ذکری، کون سا بے؟ جس کا ابھی حکیم بن حزام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ والا بے ہے، اشارہ پہلے ہوا، ذکر ہوا ہے، یعنی پہلے کسی کے ساتھ معاملہ ڈن کرتا ہے، بعد میں مبی کو خرید کے اس کو دے دیتا ہے۔ اس قسم کے بے کے حوالے سے پیغمبر کا نہیں کرنا علی عدم وقوعہ مؤثرا فی حقہ، یعنی کس طرح سے نہیں کرنا، دلیل، یہ دلیل ہے پیغمبر نے کس طرح سے نہیں کیا، یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو یہ پیغمبر کا نہیں کرنا دلیل ہے کہ علی عدم وقوعہ، یہ بے واقع نہیں ہوگا مؤثراً، صحیح طور پر، یعنی بے مؤثر واقع نہیں ہوگا فی حق ہی، حق مخاطب، حق مخاطب کا مطلب ٹھیک ہے؟ حق مخاطب سے یہاں پر کون مراد ہے؟ یعنی حق ہی سے مراد اسی مخاطب کی طرف اشارہ ہے۔ خود فضولی لنفسہ، ٹھیک ہے؟ لنفسہ معاملہ درست نہیں ہوتا ہے، یہی ہے نا فضولی کے حق میں، فضولی کے حق میں، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کا نہیں کرنا کہ مثلا اس قسم کے معاملہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے مثلا کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کریں، بعد میں کوئی چیز خرید کے اس کو دے دیں، تو یہ اور آپ کے سامنے جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اس قسم کا نہیں کرنا فلا یدل، یہ دلالت نہیں کرتی علی الغائہ، اس بے کے ملغا ہونے کی طرف، بالنسبت الی المالک، مالک کی طرف جو ہے نا نسبت دے کے معاملہ کرتا ہے، حتی لا تنفع اجازت المالک فی وقوعہ لہ، حتیٰ کہ مالک کی اجازت یعنی فائدہ مند نہ ہو فی وقوع البیع لہ للمالک، مالک کے لیے واقع ہونے کے حوالے سے درست نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے، ابھی ہم نے کہا نا ایک دفعہ انسان
کسی کے مال کو پہلے اس کے ساتھ ڈن اپنے لیے معاملہ کرتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو بے کرتا ہوں، بعد میں خرید کے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، تو کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بے کے بارے میں پیغمبر نے نہیں کی، تو نہیں کر کے اس قسم کے بے کا باطل ہونا، ٹھیک ہے، یہ دلیل نہیں ہے یا یہ ملازمہ نہیں رکھتا ہے کہ وہ بے بھی باطل ہو جس میں جو ہے نا کیا ہے، فضولی معاملہ کرتا ہے للمالک کے لیے، اور مالی بعد میں اس کے لیے کیا کرتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ تو اس قسم کے بے کے بطلان اس بے فضولی کو بھی باطل قرار نہیں دیتا ہے جس میں فضولی پہلے مالک کے لیے معاملہ کرے اور مالی بعد میں اجازت دے دو، تو مالک کا اجازت بھی کوئی فائدہ مند نہ ہو، درست نہ ہو، معاملہ باطل ہو، یہ روایت اس کے بطلان پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ تو یہی کہنا پیغمبر کا نہیں کرنا اس قسم کے بے کے بطلان کے اوپر دلیل ہے۔ یہ فلا یدل، یہ روایت دلیل نہیں کرتے علی الغائہ، اس بے کے ملغا اور عدم فائدے کے اوپر، بالنسبت الی المالک، جو مالک کے لیے کرتا ہے۔ بالنسبت الی المالک کا مطلب کیا ہے، فضولی مالک کرتا ہے، حتی لا تنفعہ اجازت المالک، حتیٰ کہ اجازت مالک اس بے کے لیے فائدہ مند نہ ہو، فی وقوع البیع لہ للمالک، کہ بے مالک کے لیے واقع ہونے میں مالک کا اجازت فائدہ نہ ہو اور وہ بے باطل ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فضولی مالک کے لیے معاملہ کرے اور مالک اجازت دینے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر کا اس قسم کے بے کے اوپر نہیں کرنا خود اس کے بطلان کے اوپر ہے، نہ کہ وہ دلیل بے فضولی کے بطلان کے اوپر بھی دلیل بنے، ایسا نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى أَظْهَرُ مِنَ الْأَوَّلِ، مصنف فرماتے ہیں یہی معنی اظہر ہے من الاول، اول سے، کیونکہ ہم نے اس روایت سے دو قسم کا اشارہ کیا تھا، وہ یا مجرد انشاء ہے یا اس سے مراد وہ جو حکیم انہضام والا معاملہ ہے، کہ دو ہم نے احتمال ذکر کیا تھا۔ اول کے نسبت کیا ہے، یہ جو معنی ثانی کیا ہے زیادہ اس روایت سے، ہمیں ایسا لگتا ہے اس روایت کا معنی یہی معنی ثانی ہونا زیادہ قریب لگتا ہے اول کی نسبت سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، اور ہم بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ، اور ہم بھی اسی احتمال ثانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قسم اول کے بارے میں ہماری بحث نہیں ہے، کہ ہماری بحث کس میں، بے فضولی کے بارے میں۔ بے فضولی کیا کرتا ہے، بے فضولی کسی کا مال جو ہے نا پہلے مالک کوئی اور ہے اور اس کو مالک کی طرف سے جو ہے نا وہ بے کرتا ہے، تو اس میں ہماری بحث ہے کہ یہ بے فضولی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ہم بھی اسی چیز کے قائل ہیں اور اسی کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، کما سیجی انشاءاللہ بعد میں باقی باتیں بعد میں مصنف ذکر کریں گے۔ یہ تھا بالنسبت الی جواب الاول، جواب اول کے بارے میں تھا، تقریباً جو ہے نا بحث آسان ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وثانیاً، دوسرا، سلمنا دلالت النبوی علی المنع، مصنف فرماتے ہیں چلو اول تو ہم نے جواب دے دیا، پہلا جواب۔ دوسرا جواب، چلو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کی دلیل کیا ہے، دلالت لا تبع ما لیس عندک کی جو دلالت ہے علی المنع، عمومی طور پر ہم مان لیتے ہیں بے فضولی کے بطلان کو بھی شامل کر دیتے ہیں، یہ عام ہے، لیکن یہ روایت بالعموم عموم ہے اور سب کو شامل کرتے ہیں اور بے فضولی کے بطلان پہ دلالت کرتے ہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن فیجب تخصیص ہو، تو پھر ہم تخصیص کرتے ہیں اس روایت کے عموم کی، بما ان دلیلوں کے ذریعے سے تقدم، جو کیا ہے، گزر چکا ہے یا آنے والا ہے، ہاں تقریباً جو ہے نا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے نا بے فضولی کی صحت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم نے تقریباً بہت سارے ادلہ پیش کیے ہیں، ان میں سے مصنف نے عمومات ہے نا، عمومات اور اطلاقات ہے، مصنف فرماتے ہیں چلو ہم اس عمومات اور اطلاقات ہے مصنف کے نزدیک وہی دلیل ہے جو قبول کیا تھا، چلو مصنف فرماتے ہیں ہم اس روایت کو مان لیتے ہیں کہ یہ بے فضولی کے تمام قسم کے بطلان کو مان لیتے ہیں، بطلان کے اوپر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ عام ہے تو ہم وہ عمومات اور اطلاقات کو لاتے ہیں جو کہتے ہیں بے فضولی جائز ہے، تو اس عمومات اور اطلاقات آیات ہے، ان کے ذریعے سے ہم اس روایت کی تخصیص کریں گے اور کہیں گے بے فضولی کیا ہے، صحیح ہے۔ من الادلۃ الدالۃ علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالک اذا اجازہ، ہم ان عمومات کے ذریعے سے یا ان ادلہ کے ذریعے سے جو بے کی صحت کے اوپر دلالت کرتی ہے، کون سا بے، لیس عند العاقد، جو عاقد کے پاس نہیں، یعنی وہ مال جو عاقد کے پاس نہیں ہے وہ فضولی ہے، مال کسی اور کا ہے، لیکن عاقد کرتا ہے بے لمالک ہی، فضولی مالک کے لیے ہی کرتا ہے، اذا اجازہ، جب مالک اجازت دے گا تو یہ معاملہ صحیح ہوگا، اس کے اوپر عمومات اور اطلاقات دلالت کرتی ہے، اس کے ذریعے سے اس عمومات کے ہم تخصیص کریں گے، لہٰذا قسم اول کی صحت ثابت ہو جائے گی۔ بس وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْجَوَابَيْنِ، ہم نے دو جواب ذکر کیا، اولاً و ثانیاً کہہ کر، ٹھیک ہے، اس روایت اول کی نسبت سے اولاً و ثانیاً کہہ کر ہم نے دو جواب ذکر کیا ہے، یہ دونوں جواب یظہر الجواب عن دلالت قولہ،
یہی جواب ظاہر ہوتا ہے اس قول کے دلالت سے بھی، کیا لا بیع الا فی ملک، یہ ادھر ہے۔ پہلا ہم نے کہا تھا لا تبیع ما لیس عندک، دوسری روایت کیا تھی لا بیع الا فی ما یملک، یملک کہا تھا نا، یہ دوسری روایت ہے۔ مصنف فرماتا ہے دوسری روایت کا الگ جواب نہیں دیا، وہ جو قسم اول کے لیے جو ہم نے 2 جواب دیا ہے نا، وہی جواب دوسری روایت کا بھی وہی جواب ہے، یعنی لا بیع الا فی ما یملک یا فی ملک، اس کا جواب بھی وہی ہے جو ہم نے روایت اول کے لیے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخصی مراد ہے، پھر اس کے بعد جو قسمیں ہم نے ذکر کیا، چلو ہم اس سے مان بھی لیں، پھر بھی لا بیع الا فی ما یملک عام ہے، اس عموم کی ہم اطلاقات کے ذریعے سے تخصیص دیں گے، لہٰذا یہ بیع فضولی کی بطلان پہ دلیل نہیں بنتی ہے۔ خود بتا رہے فإن الظاہر منہ، اس روایت سے یا اس حدیث کا جو ظہور ہے کون المنفی هو البیع لنفسہ، یہ کہتے ہیں لا بیع الا فی ما یملک کا مطلب کسی کے مال کو آپ اپنا بنا کے بیع نہ کریں، آپ للمالک کے لیے کرتے ہیں تو صحیح ہے، یہ روایت اس کی بطلان پہ دلالت نہیں کرتی۔ وأن النفی راجع إلى نفی الصحة في حقه لا في حق المالک، خود بتا رہے یہ جو روایت کے اندر یہ معاملہ درست نہیں ہے، نفی کی بات کر رہے ہیں، یہ نفی راجع ہے إلى نفی الصحة في حقه، خود اس فضولی کے حق اور لنفسہ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے معاملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اور مطلب کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا پہلے ایک دفعہ لا تبیع ما لیس عندک میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو فضولی معاملہ کرتا ہے وہ سرے سے بے ہی نہیں ہے، ایک ہم نے یہ معنی کیا تھا۔ دوسرا معنی ہم نے یہ کیا تھا لا تبیع ما لیس عندک کا مطلب کیا ہے، فضولی کا بے ہے لے بے صحیح نہیں ہے، یہ 2 معنی کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں لا تبیع ما لیس عندک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا تبیع کہتے ہیں کہ جو فضولی بے کرتا ہے وہ سرے سے بے ہی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لأن النفی راجع إلى نفی الصحة، فضولی جو معاملہ کرتا ہے وہ بے ہے لیکن بے صحیح نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ نفی راجع ہے الی نفی الصحة فی حقہ، فضولی کو کہتا ہے بھائی اگر آپ کسی کے مال کو اپنا بنا کے بیع کرتا ہے تو آپ کی نسبت سے بیع صحیح نہیں ہے، لا فی حق المالک، یعنی مالک کے حق میں معاملہ صحیح ہونے کے حوالے سے اس روایت نفی نہیں کرتی ہے، آپ مالک کے لیے کرتا ہے تو صحیح ہو سکتا ہے، اپنے لیے آپ کی نسبت سے صحیح نہیں ہے، روایت یہ کہتے ہیں اگر آپ مالک کے کسی کے مال کو کسی کی اپنی طرف نسبت دے کے بیع کرتا ہے تو یہ روایت اس کی بطلان پہ دلالت نہیں کرتی۔ ہماری قسم اول بھی یہی ہے نا، فضولی لنفسی نہیں کر رہا ہے، لیل مالک کے لیے کر رہا ہے تو یہ بیع کی بطلان پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ چلو آپ مان لیتے ہیں کہ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باطل ہی کر دیتا ہے فضولی کو عمومی طور پر، کہتے ہیں ما ان العموم لو سلم، یہاں پر بھی کہتے ہیں لا تبیع ما لیس لا بیع الا فی ما یملک، اولا تو ہم اس کو مان ہی نہیں لیتے ہیں، یہ فضولی کے بطلان پہ دلالت کرتی ہے۔ چلو پہلے کی طرح ہم عموم کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ تمام قسم کی فضولی کو باطل کر لیتے ہیں، تو وجب تخصیصہ، ہم اس عموم کی تخصیص کرنا واجب سمجھتے ہیں بما دل علی وقوع البیع للمالک، ان روایتوں کے ذریعے سے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فضولی مالک کے لیے معاملہ کرے، مالک اجازت دے دیں تو بیع صحیح ہے، اس کے اوپر اطلاقات اور عمومات ہے، ان کے ذریعے سے ہم ان کی جو ہے نا عموم کی تخصیص دیں گے، اذا اجازہ، جب مالک اجازت دیں گے تو صحیح ہے۔ وَأَمَّا الرِّوَایَتَانِ، اما جو خالد اور دوسرا کیا تھا یحییٰ کی جو 2 روایت ہے فَدِلَالَتُهُمَا عَلَىٰ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ السَّابِقِينَ، ان کو بھی جو ہے نا ہم نے حمل کیا ہے علیہ السابقین، جو پہلا ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے ذکر کیا ہے، یعنی کیا مطلب ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے، ان دونوں روایتوں سے مقصد بھی وہی ہے کہ فضولی اگر لنفسی ہی کرتا ہے تو بے باطل ہے، ان روایتوں کا بھی قصد یہی ہے، دونوں روایتوں کا، اگر للمالک کے لیے کرتا ہے تو یہاں پر باطل نہیں ہے۔ اوضح، یہ زیادہ ان دونوں روایتوں کی اس بات کے اوپر زیادہ وضاحت ہے، ولیس فیہما ما یدل ولو بالعموم علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک لہ اذا اجازہ، ان دونوں کے اندر عمومی طور پر ولو بالعموم کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جو یہ دلالت کرے کہ بیع واقع نہیں ہوگا، کون سا بیع، جو الواقع من غیر المالک، جو غیر مالک سے واقع ہوا ہے لیکن اگر وہ مالک کے لے کر رہا ہے، غیر مالک مطلب یہاں پر فضولی ہے، فضولی سے جو معاملہ واقع ہوا ہے اور وہ مالک کے لیے کرتا ہے، اذا اجاز لہ للمالک ہے، ٹھیک ہے، اذا اجازہ، اگر بعد میں مالک اجازت دے دیں تو کہتا ہے کہ یہ روایت وہ بے باطل ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے، اس قسم کی دلالت ان دونوں روایتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ روایت خالد اور روایت یحییٰ کا بھی مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مال کو اپنا بنا کے بیع کرتا ہے تو باطل ہے،
ہے، لیکن کسی کے مال کو خود اس مالک کی طرف نسبت دے کہ اگر معاملہ کرتا ہے تو ان دونوں روایتوں میں بطلان کا کوئی اشارہ نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کیا ہے، صحیح ہے۔ لہذا خلاصہ یہی ہے کہ آج تک جو ہم نے ہماری جو گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لا تبیع ما لیس عندک یا لا بیع الا فیما یملک، ان دونوں کا دلالت یا ان کا ظہور بے فضولی کے قسم اول کی طرف دلالت واضح اور ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان دونوں کا جو جواب مصنف نے کامل طریقے سے ذکر کیا۔ باقی جو روایت ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔